ایک پاکستانی طیارہ کویت سے ریفیول ہونے کے بعد تل ابیب پہنچا اور اس نے وہاں پر جو اسرائیل کے اہم اہداف تھے ان کو نشانہ بنایا۔ پاکستان کی ایئر فورس کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے 10 امریکی طیارے ایرانی اسپیس میں گرا دیے۔ پاکستان نے دھمکی دی ہے کہ اگر ایران پر اسرائیل نے جوہری حملہ کیا تو پاکستان اسرائیل پر جوہری حملہ کر دے گا۔ ایران سے 70 انڈین جاسوس پکڑے گئے را کے۔ ٹک ٹاک والوں خدا کا واسطہ ہے کہ یہ جہالت پھیلانی بند کر دو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ پاکستان صرف ایران کی اخلاقی اور سفارتی حمایت کر رہا ہے، اور یہ بھی ہمارا بڑا پن ہے کیونکہ ایران نے جس طرح سے BLA کو اور بلوچستان میں جتنے بھی شدت پسند ہیں جس طرح سے ان کو سپورٹ کیا ہے، اور انڈیا کے ساتھ مل کے چابہار بندرگاہ کو ڈیولپ کرنے کے لیے انڈیا کو ٹھیکہ دیا ہوا ہے۔ کلبھوشن یادو ایران سے آتے ہوئے پاکستان پکڑا گیا تھا، اور ابھی بھی جو پاکستان اور انڈیا کے کلیشز تھے اس میں ایران نے پاکستان کی سپورٹ نہیں کی، بلکہ انہوں نے میڈیشن کروانے کی کوشش کی تھی کہ دونوں ملکوں کے درمیان ہم میڈیشن کروا سکتے ہیں۔ لیکن انڈین میڈیا کا جو رویہ تھا ایران کے وزیر خارجہ کے ساتھ، اس کی وجہ سے ایران کا تھوڑا سا ٹلٹ پاکستان کی طرف ہوا ہے، ورنہ ہسٹوریکلی ٹریڈیشنلی ایران پاکستان پہ ٹرسٹ نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سعودی عرب اور امریکہ کے ایجنٹ ہیں، اور وقت آنے پر ہم سعودی عرب اور امریکہ کا ہی ساتھ دیں گے۔ لیکن یہ بات درست ہے کہ اسرائیل ہمیں ایک تھریٹ سمجھتا ہے، اور اس نے ہماری ایٹامک پاورز کو بوم کرنے کی بڑی دفعہ کوشش کی ہے۔ 1980 سے لے کے 1990 تک تقریباً 4 دفعہ اسرائیل نے کوشش کی ہے، کبھی انڈیا کے ساتھ مل کر اور کبھی اکیلے، کہ وہ ہماری نیوکلیر سائٹس کو بومبنگ کر کے اڑا دے، جو 1981 میں اس نے عراق کے ساتھ کیا تھا اور اب وہ ایران کے ساتھ کر رہا ہے۔ اور حالیہ پاک بھارت کشیدگی میں بھی اسرائیل نے انڈیا کی کھل کر حمایت کی تھی، اور جو انڈیا نے ڈرون سے استعمال کیے تھے وہ اسرائیل کے تھے، اور بعض اطلاعات کے مطابق یہ بھی ہے کہ اسرائیل کے ٹیکنیشینز اور جو ایئر فورس کے لوگ ہیں وہ ان ڈرونز کو آپریٹ کر رہے تھے۔ یہ تمام باتیں درست ہیں کہ اسرائیل کا پاکستان کے ایٹامک بم کے بارے میں شروع سے ہی خدشات ہیں کہ یہ کسی نہ کسی دن ہمارے خلاف استعمال ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل کا جو گریٹ اسرائیل کا منصوبہ ہے اس میں بہت سارے مسلمان ملکوں کو وہ اسرائیل کا حصہ بنانا چاہتا ہے، اور اس کا خیال ہے کہ جب کبھی ہمارا سعودی عرب کے ساتھ یا ایسی ریاستوں کے ساتھ تناؤ ہوا جن کے پاکستان کے ساتھ دوستانہ مراسم ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ ان کے سروائیول کا جب مسئلہ ہے تو پاکستان ان کی مدد کو آئے۔ لیکن یہ بات 100% درست ہے کہ اگر سعودی عرب پر کوئی مسئلہ ہوا کبھی، یا سعودی عرب پر اسرائیل نے کبھی حملہ کیا، تو ہم ضرور ہر طرح سے سعودی عرب کا ساتھ دیں گے۔ لیکن ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات ایسے نہیں ہیں کہ اس کی وجہ سے ہم ایک فل فلیج وار میں الجھ جائیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی وہاں کی ویب سائٹس بھی لکھ رہی ہیں اسرائیل کی، اور وہاں کے ایک دو TV چینلز نے بھی اس کو نشر کیا ہے کہ پاکستان نے ایٹمی دھمکی دی ہے اسرائیل کو، تو یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ پاکستان کا دفتر خارجہ اس کی تردید کر چکا ہے۔ ویسے بھی حافظ صاحب ان دنوں امریکہ میں ہیں، تو ہم امریکہ کے بغیر اور امریکہ سے پوچھے بغیر کوئی اس طرح کی کارروائی نہ کریں گے، نہ کر سکتے ہیں، اور نہ ہمیں اس کی کوئی ضرورت ہے کہ ہم پرائی جنگ میں الجھ جائیں۔ ہاں، ایران کو ہمیں سپورٹ کرنی چاہیے، جس طرح ہم نے 70s میں 60s میں عربوں کی مدد کی تھی کہ ہمارے پائلٹس نے جا کے ان کے جہاز اڑائے تھے، تو ایران کے پاس تو کوئی ایئر فورس ہے ہی نہیں، لیکن اگر ہمارے کچھ ٹیکنیشین وہاں جا کے ان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کو ریسٹور کرنے میں ان کی مدد کر دیں۔ اور جو نیتنیاہو کا بیان ان دنوں بڑا وائرل ہے کہ وہ انہوں نے کہا کہ ایران کے بعد پاکستان کا ایٹامک پروگرام ہمارے لیے خطرے کی بات ہے، تو یہ ان کا 2011 کا بیان ہے۔ تب ان کا خیال تھا کہ اگر پاکستان کو TTP نے ٹیک اوور کر لیا تو پھر TTP کی اپروچ یہ ہوگی کہ وہ اسرائیل کے خلاف لڑے اور پاکستان کے ایٹامک ویپنز کو استعمال کرے۔ تو یہ اس کانٹیکسٹ میں ان کا بیان تھا، لیکن یہ بات ہم کبھی بھی نہیں ہمیں بھولنی چاہیے، اور اس کی پوری تیاری بھی کرنی چاہیے کہ جن لوگوں کے پاس طاقت ہوتی ہے ان کو صرف ان کی نیت بدلنے کی دیر ہوتی ہے، اور وہ نیت کسی بھی وقت بدل سکتی ہے۔ تو ہمیں اب 2 فرنٹ کی تیاری کرنی چاہیے، ایک طرف انڈیا کے خلاف جو ہم نے پچھلے بنیان المصروص میں کامیابی سے اپنا دفاع کیا، اور دوسری اسرائیل کا، اور اسرائیل کے بارے میں جو تیاری کرنے کی ضرورت ہے ہمیں وہ ہے موساد سے بچنے کے لیے، کیونکہ موساد نے ثابت کیا ہے پچھلے 2-3 سالوں میں کہ وہ دنیا کی سب سے لیتھل اور سب سے خطرناک خفیہ
इंटेलिजेंस एजेंसी है, तो हमें उसके लिए तैयारी करनी चाहिए कि वो हमारे अंदर पेनिट्रेशन करके तो कोई उस तरह का नुकसान हमारा ना कर सकें जो उन्होंने ईरान का किया। और दूसरा, हमें टनल जो वॉरफेयर है उसकी तरफ जाना चाहिए, अपने एसेट्स को जो बंकर बलस्टर बॉम्ब्स हैं उनकी रीच से नीचे रखना चाहिए, ताकि अगर खुदा न खास्ता कभी हमारा इसराइल के साथ या अमेरिका के साथ कोई तनाज़ा हो तो हम अपने एसेट्स की प्रोटेक्शन कर सकें। लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई बात नहीं है, और ये सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ तैयारी की, फ्यूचर तैयारी की। और अभी सिर्फ हम ईरान के साथ क्या कर सकते हैं कि हम उनकी अखलाकी सफारती हमायत कर सकते हैं, और ईरान को भी अब सोचना पड़ेगा कि उसको इंडिया चाहिए या पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान इस मुश्किल घड़ी में उसके साथ है और ईरान का टिल्ट हमेशा इंडिया की तरफ रहा है। तो अब ये खबरें भी आ रही हैं कि इंडिया को जो एक्सेस उन्होंने दी हुई थी रॉ को, चाबहार और हमारे बलूचिस्तान सिस्तान बॉर्डर के ऊपर, वो वाले सारे एसेट्स इस्तेमाल हुए होंगे बजरिया रॉ, क्योंकि डबल गेम करना एजेंसियों के लिए कोई नई बात नहीं है। तो इसलिए जो ईरान का इंडिया के साथ रवैया है वो यकीनन बदल जाएगा और पाकिस्तान के साथ उनकी दोस्ती बेहतर होगी, और इंडिया को जो उन्होंने खुली छूट दी हुई है ईरान के अंदर, मेरा ख्याल है इस जंग के बाद वो छूट वापस ले ली जाएगी और इंडिया को काफ़ी कंटेन किया जाएगा। और ये सारी जो डेवलपमेंट होगी उसका क्रेडिट पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी को जाता है कि जो हम इस मुश्किल की घड़ी में ईरान की अखलाकी और सफारती हमायत कर रहे हैं। इसलिए ईरान ने सलामती कौंसल में जिन 4 ममालिक का शुक्रिया अदा किया है, जिनमें रशिया, चाइना, पाकिस्तान और अलजायर शामिल हैं, तो उनमें भी हम पहले नंबर पर थे। और उसकी वजह यह है कि हम हर बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म पर जो इजरायली हमले हैं उनकी मज़म्मत कर रहे हैं।